السلام علیکم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ کرام علیہ السلام سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک اتار کر حضور کو غسل دیا جائے یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سر ان کے سینوں پر ڈھلک گئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جانتے نہیں یہ کون ہیں؟ خبردار، یہ رسول ہیں، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں، حضور کو کپڑے سمیت ہی غسل دیا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور بزرگترین ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل کو اپنی یہ زندگی، اپنا وصال شریف، اپنا غسل شریف اور اپنا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے، کوئی شخص اسی بات میں اپنی مثل نہیں۔ پھر قبر انور سے آواز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ پس اے اللہ، اے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی درست لگا ہوا ہے۔ حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گناہ گاروں کے لیے ذریعہ نازل ہوئے اور محفوظ و برکت ہیں۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدسرود محتاج ہیں۔ قبر انور سے اذان کی آواز۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آیا، قبر انور سے ایک ہلکی سی آواز آنے لگی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہیں اور شخص حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے، وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ آسمان کا رونا۔ مدینہ منورہ میں ایک بار سوکھا پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر میں چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پاک وصال شریف کے بعد بھی بدسرود جاری ہے۔ حضور کی قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسو سے پھول برسنے لگتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔
ہم دعاؤں میں حضور کا وسیلہ دیتے ہیں اور ہر چیز میں ہمیں حضور کا وسیلہ دینا چاہیے۔ آمین۔ السلام علیکم۔